الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ آئیے اس کے حوالے سے چند فضائل سنتے ہیں۔ پہلے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سن لیتے ہیں عاشورہ کے حوالے سے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک کے رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر پور آدمی آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ اب یہ غریب آدمی، پور آدمی، فقیر آدمی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ غمگین ہو کر ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا۔ غیر مسلم محرم الحرام کے عاشورہ کے دن کے جب فضائل سنے تو کہنے لگا کہ آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اپنے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر مہینے ہی مجھ سے لے جانا۔ رات کو قاضی صاحب نے، جن کے پاس یہ فقیر پہلے گیا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو وہ عالی شان محل، 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی کا اور ایک سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ اگر تم سائل یعنی اس پور آدمی، اس غریب آدمی کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے، نیند سے جب جاگے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم مجھ سے لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ ساری زمین کی دولت دے دو، میں کل والی نیکی فروخت نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ محرم الحرام۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اچھے طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے محرم الحرام کے فضائل کے حوالے سے سنتے ہیں۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ یعنی پوچھنے آیا، یا آقا میں رمضان کے علاوہ کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تمہیں تو محرم الحرام کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، تہجد کی، یعنی صلاۃ اللیل۔ یہ فرضوں کے بعد یہ افضل نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد۔ اسی طرح میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی عشرہ یعنی 10 ڈیز۔ 3 ایسے عشرے تھے جن کی صحابہ کرام علیہم رضوان بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ نمبر 2، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ۔ نمبر 3، محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یعنی پہلے 10 دن۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس ماہ مبارک میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو اعزاز و اکرام سے نوازا، یعنی کہ ان کو 10 انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خوب اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اب یوم عاشورہ کے مبارک دن کی مزید جو نسبتیں ہیں، مزید اس کو کیا کیا نسبتیں حاصل ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ یعنی جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون
کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یعنی جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہ پانی میں سفر کرتی رہی، اور پھر 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ یہ پہاڑ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو جب واپس مچھلی نے آپ کو اگلا تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی 10 محرم ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے جب نکالے گئے تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نمبر 6، اس دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے، آپ کی ولادت کا دن بھی 10 محرم ہی ہے۔ اور اسی دن آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7، عاشوراء کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 8، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی اس دن ولادت ہوئی، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یوم ولادت 10 محرم ہی ہے۔ اسی طرح حضرت نمبر 10 پہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ نمبر 11، اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو دور فرمایا، یعنی جب آپ بہت آزمائش میں آ گئے اور پھر آپ کی آزمائش جس دن اللہ نے آپ کو اس سے نجات عطا فرمائی وہ بھی 10 محرم کا دن ہی تھا۔ نمبر 12، یوم عاشوراء کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان جب بادشاہ بنے تب بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ اور ایک آخر میں بہت ہی اہم واقعہ جو 10 محرم الحرام کے حوالے سے جس کو نسبت حاصل ہے وہ ہے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی ہوئی۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، محرم کے دن کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ہمیں اس کا خوب ادب بجا لانا چاہیے، اس دن کو خوب تعظیم کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آئیے مزید کچھ سنتے ہیں۔ محرم الحرام میں جو 10 محرم کا دن ہے، یہ دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن ہوتا تھا، یعنی گویا کہ بنی اسرائیل کی عید جو ہے یہ 10 محرم الحرام کو ہوا کرتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشوراء کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور عصمت سرما لگایا کرتے، یعنی اس دن کا خوب احترام کرتے، اچھا لباس زیب تن فرماتے، عصمت سرما کا استعمال کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا تھا 10 محرم الحرام کو۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، چنانچہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یوم عاشوراء کو ہی فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن کو خوب اچھے طریقے سے منایا کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی کہ یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے
نجات دی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں، اللہ کی شکر کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بھی بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ اوائل میں جو ہے انیشیل سٹیج میں مسلمانوں پر گویا کہ ماہ محرم میں عاشورہ کے دن کا جو روزہ تھا یہ فرض تھا۔ پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، یعنی جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے پھر اس کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس حوالے سے دو احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیسی پیاری حدیث ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پہلے کے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو، یعنی یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے آقا ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، گویا کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے کہ وہ صرف 1 دن کا روزہ 10 محرم کا رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یا ہم 9 محرم کا بھی ساتھ رکھ لیں، یا 10 کا رکھا ہے تو 11 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھ لیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کو اور رمضان المبارک کے مہینے کو۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، کسی نے ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے والے نے حال پوچھا، تو عالم صاحب نے فرمایا کہ 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، 60 سال میں عاشورہ کے دن مسلسل روزہ رکھتا تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ اور 1 دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پیچھے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، عاشورہ کا دن بہت ہی ببرکت دن ہے۔ اس دن کا ہمیں خوب ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ جیسے محرم الحرام کے ہم نے فضائل سنے، اس میں کتنے کتنے واقعات پیش آئے، کتنے اس میں مبارک جو ہے انبیاء کرام کے ولادت کے دن ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دن کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے، اس دن کو خوب ادب کے ساتھ منانا چاہیے، ہمیں خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے،
خوب ہمیں عبادات بجا لانی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اور ایک مسلمان جو ہے یہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، اسے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اسی رائٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لے کر آئیں۔ یہی زندگی اصل زندگی ہے، اسی زندگی سے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو دین پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہماری ساری ضروریات پوری فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، خوب نیکی کے والے کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کے کام کی دعوت دیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ کیوں؟ یہ بھی نیکی کی ایک دعوت ہے۔ آپ کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جو عمل کرے گا، دیکھ کر دوسروں تک یہ بات پہنچائے گا، تو گویا یہ بھی چراغ سے چراغ جلانے کا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا کام کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خوب سارے نیک کام کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اگر پڑھے ہوئے ہیں درست نہیں پڑھے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب ماہ محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرمائے، اور خوب نیکیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔